نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 75 سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 سے لے کر 82 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 76 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لا تغلو نہ تم غلو کرو فی دینکم اپنے دین میں غیر الحق کی ناحق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو اہواء خواہشات کی قوم ایسی قوم کی قد ضلوا تحقیق وہ بھٹک گئے من قبل اس سے پہلے۔ قومن سے مراد یہاں پر فرقہ پرست فلاسفر قسم کے لوگ اور دہریے قسم کے لوگ ہیں۔ دہریے یعنی کمیونسٹ مائنڈ، جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا حادثاتی طور پر وجود میں آئی، نعوذ باللہ وہ اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو اہواء خواہشات کی قومن ایسی قوم کی قد ضلوا تحقیق وہ بھٹک گئے من قبل اس سے پہلے، واضلوا اور انہوں نے گمراہ کیا کثیرن بہت سوں کو، وضلوا اور خود بھی بھٹک گئے عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ ان کے افکار نے بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا اور وہ خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے جس میں اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ غلو نہ کرو اپنے دین میں، دین میں غلو کس طرح سے ہوتا ہے؟ دین میں غلو اس طرح سے ہوتا ہے کہ انبیاء کو یا پھر ان کے فالوورز کو یعنی ان کے پیروکار کو اور اسی طرح دین کے راستے پر بلانے والوں کو، علماء کو ان کی حد سے بڑھا دینا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر کر دینا، پھر اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھنا، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کی طرح کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرح کسی کو رزق دے سکتے ہیں، یا پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غلطی سے پاک ہیں۔ تو غلو یہ ہے کہ کسی کو اس کی حد سے بڑھا کر الوہیت تک پہنچا دینا، یعنی الہ بنا دینا یا الہ کے برابر کر دینا۔ انسانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو غلطی سے پاک ہو، معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے صحابہ کرام چونکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے گزرے، اسی لیے وہ تمام عدول تھے، یعنی سارے کے سارے صحابہ عدول تھے، ان پر کسی قسم کی جراح نہیں ہے، کسی قسم کی تنقید نہیں ہے۔ لیکن ان کے بعد جتنے بھی بزرگان دین، نیک لوگ یا عالم گزرے تو وہ سب انسان تھے، چاہے وہ بڑے سے بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ امام بخاری ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ امام مالک ہی کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی امام ہو۔ مسلمان اپنے بزرگان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے
کہ وہ سب کے سب انسان تھے. اسی طرح آج کے دور میں بھی کوئی دینی تعلیم دے رہا ہے تو وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو غلو دین میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک انسان کو اس کی حد سے بڑھا کر الوہیت کے مقام پر پہنچا دینا، اس کو اللہ کے برابر نعوذ باللہ کر دینا، اس میں اللہ جیسی صفات ہیں اس بات کا یقین رکھنا، یہ سب غلو ہے. لیکن ہم اپنے انبیاء اور اسی طرح سے رسولوں کا احترام کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، استاد ہیں، ان سب کا احترام ہم سب پر لازم ہے. احترام کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے؟ پہلی بات ہمارے بات کرنے کے انداز سے، ہمارے لہجے سے، اور ہمارے پوسچر سے، یعنی ہماری جو جسمانی ساخت ہے اس سے بھی احترام ظاہر ہوتا ہے. احترام یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا غلطی کرے تو اسے بتایا نہ جائے. غلطی بتانا، اصلاح کرنا اپنی جگہ ہے اور احترام کرنا اپنی جگہ ہے. اگر کسی بڑے کو غلطی بتانی ہے تو احترام کے ساتھ بتانی چاہیے. کچھ لوگ اسی طرح سے افراط یعنی غلو میں مبتلا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تفریط کرتے ہیں. افراط کہتے ہیں عقیدت میں اتنا آگے بڑھے، غلو میں اتنا آگے بڑھے کہ کوئی غلطی بھی کرے تو اس کو بتایا نہ جائے. اور تفریط یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے حق میں کمی کرنا، ان کی انسلٹ کرنا، ان کی ڈیو رسپیکٹ ان کو نہ دینا، یعنی جس عزت کے وہ مستحق ہیں وہ ان کو نہ دینا، یہ تفریط ہے. تو افراط بھی منع ہے اور تفریط بھی منع ہے. اب طریقہ کیا ہے جب کوئی بڑا غلطی کرے تو اصلاح کیسے کی جائے؟ پہلی چیز دلیل سے بات کی جائے اور کہا جائے کہ یہ دلیل ہے اور یہ درست بات ہے. بتانے کا انداز بہت ہی ہمبل ہونا چاہیے، عاجزانہ ہونا چاہیے. پھر اس عالم کا اور اس استاد کا کیا عمل ہونا چاہیے کہ جب سچائی سامنے آئے تو وہ اس کو قبول کر لے. یہ دراصل صدیق ہونا ہے. اس عالم کو اور اس استاد کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ چونکہ یہ بات میرے منہ سے نکل گئی ہے اب میں اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر سکتا. عالم کو کیا چاہیے کہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے. تو غلطی کا اعتراف ہر ایک پر لازم ہے. اور یہ بات جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ غلطی ہر کوئی کر سکتا ہے سوائے پیغمبر کے. ہمارا جو دین اسلام ہے یہ اعتدال کا دین ہے، اس میں اسی لیے غلو کی اجازت نہیں ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی دینی جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو غلطی بتانا مشکل کام ہوتا ہے اور اس شخص کا غلطی ماننا بھی مشکل ہے. لیکن اصل عالم وہ ہے جو عاجز ہو، جو اپنی اصلاح کرے، جو باعمل ہو. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نصارہ نے کیسا غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح سے ہم یہود کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. غلو کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا نصارہ نے ابن مریم کو بڑھایا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم میرے متعلق بس یہی کہا کرو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ میرے ساتھ ان نصارہ کی طرح غلو نہ کرنا، میرے بارے میں اگر تم سے کوئی پوچھے تو کیا کہنا کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آئی ہے وہ اسی غلو کی راہ سے ہی آئی ہے، کیونکہ لوگ بے اعتدال ہوتے ہیں، حق کا راستہ چھوڑتے ہیں اور غلو کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے اپنے ائمہ کو نبی کا درجہ دے کر ان کی بے دلیل بات پر عمل کو بھی واجب قرار دیا۔ آج آپ دیکھیں تو بہت سے علماء کی بات لوگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہے، جو اس بات کی مخالفت کرتی ہے حدیث چھوڑ دیتے ہیں اور عالم کی بات لے لیتے ہیں۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ غلو ہے۔ یعنی اپنے ائمہ کو نبی کا درجہ دے کر ان کی بے دلیل بات کو بھی لے لینا، اس پر عمل کرنا واجب سمجھنا۔ پھر بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی والی صفات ہونے کا عقیدہ اپنا چکے ہیں، کہتے ہیں کہ جو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہیں ان میں سے کچھ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں۔ بعض مسلمان تو اللہ اور رسول کو ایک ہی ذات قرار دیتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کرے تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، یہ گستاخ ہیں۔ حالانکہ ہم اللہ کو اپنا معبود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اولیاء کرام کو اللہ کے مقرب بندے مانتے ہیں، مگر اولیاء کو نبی نہیں مانتے اور نبی کو الہ نہیں مانتے۔ یہ درست عقیدہ ہے۔ اس طرح کے لوگوں نے دین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ جو غلو کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے دین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ پھر جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلِ، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو تم سے پہلے بھٹک گئے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو۔ یہ فرقہ پرست لوگ جو تھے انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود بھی بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبالغہ اور بے فائدہ منہ شغافیاں کرنے والے یعنی بال کی کھال نکالنے والے ہلاک ہو گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو بال کی کھال اتارنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی فرقہ پرستی کی بنا پر بال کی کھال اتاری تو ایسے لوگ ہلاک ہوئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین، لعنت کیے گئے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، اوپر زبان کے داؤد علیہ السلام کی، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے۔ یہاں پر کفر سے مراد ان کی نافرمانیاں، حدود اللہ سے تجاوز اور عہد شکنیاں ہیں۔ یعنی وہ جو نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی حدود توڑا کرتے تھے اور وعدہ خلافی کرتے تھے، ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے اور ان کے اس عمل کو کفر کہا گیا ہے۔
ایسے لوگ زبور اور انجیل دونوں میں ملعون قرار دیے گئے، اور اسی لعنت کی وجہ سے کچھ لوگ بندر اور کچھ لوگ خنزیر بنائے گئے۔ داؤد علیہ السلام کی بعثت سے قبل ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والے بندر بنائے گئے تھے، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان اترنے کا مطالبہ کیا اور پھر خوان اترنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو انہیں خنزیر بنایا گیا تھا۔ بندر بنائے جانے کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے قبل پیش آیا تھا۔ ان لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا جنہوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان اترنے کا مطالبہ کیا تھا، یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے کچھ فالوورز ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے۔ اسی سورہ کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعہ آئے گا، اور اس میں مائدہ کا ذکر ہوگا، اور اسی مائدہ لفظ پر یہ سورت کا نام بھی ہے۔ تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان اترنے کا مطالبہ کیا اور پھر دسترخوان اترنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو انہیں خنزیر بنایا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور ہم اپنی بات کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو یہاں اسی لعنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذالک بما عصوا، یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں یہ بندر بنائے گئے، کیوں یہ خنزیر بنائے گئے۔ بما عصوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی۔ عصوا کہتے ہیں اپنی ذات میں نافرمان ہونا۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ یعتدون، حد سے بڑھ جاتے۔ یعتدون یعنی دوسروں کے ساتھ ناسلوکی کرتے۔ تو ان کے اندر عصیان بھی تھا، یعنی یہ اپنی ذات میں نافرمان تھے، اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے، یعنی دوسروں کے ساتھ ناسلوکی کرتے تھے۔ تو جو بھی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ لعنت کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ کانو تھے وہ، لا نہیں، یتناہون روکتے ایک دوسرے کو، عن منکرن برائی سے، فعلوہ انہوں نے کیا اس کو۔ وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے۔ لبئس، البتہ برا ہے، ما کانوا جو تھے وہ یفعلون کرتے۔ یہ ان کا مزید جرم تھا کہ وہ ایک دوسرے کو منکر سے روکتے نہ تھے، وہ بے حیائی کے کاموں پر بے حس ہو چکے تھے۔ ایکچولی ان میں حقیقی دینداری نہیں تھی، اس لیے لوگوں کی برائی پر دل افسوس نہیں کرتا تھا۔ اگر برائی دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ شخص بے حس ہو چکا ہے، اور ایسے لوگ ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تو برائی کو نہ روکنا اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان کب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ بیٹھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر وہ چیزیں یعنی خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلی قوموں میں ظاہر ہوئی تھیں۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلی امتوں میں کیا ظاہر ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکومت کم عمر افراد میں، یعنی
کمزور ذہن رکھنے والے چھوٹی عمر والے لوگ حاکم بنا دیے جائیں گے، اور بے حیائی بڑوں میں، یعنی جوان تو بدکاری میں ملوث ہوں گے ہی ہوں گے، بوڑھے بھی باز نہیں آئیں گے، اور علم تمہارے ذلیل لوگوں میں، یعنی بدکار اور فاسق لوگ علم حاصل کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام نے کیسا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ہم مسلمانوں میں سے یہ کوالٹی کب ختم ہو جائے گی کہ ہم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، ہم برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر یہ خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلی امتوں میں تھی۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ خرابیاں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتائی کہ حکومت کم عمر افراد میں آنے لگے گی، چھوٹی عمر کے لوگ حاکم بنیں گے، اور وہ لازماً ایسے فیصلے کریں گے جو عوام کے حق میں برے ہوں گے، کیونکہ وہ ذہنی اعتبار سے میچور نہیں ہوں گے۔ بچکانہ ذہن رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری بات کہ بے حیائی بڑوں میں، ایجڈ لوگوں میں، جوانوں میں نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جوانوں میں تو ہوگی، بوڑھے لوگ بھی بدکاری کریں گے، یعنی زنا میں بوڑھے لوگ ملوث ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے علم تمہارے ذلیل لوگوں میں، یعنی علم وہ لوگ حاصل کریں گے جو عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علم تمہارے ذلیل لوگوں میں، بدکار اور فاسق قسم کے لوگ علم حاصل کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اور ان کے نیک لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر کچھ لوگ برے کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ان کا وبال خود ان پر ہوگا، ہم تو اپنی جگہ نیک ہیں۔ حالانکہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو ایمان کا آخری درجہ یعنی کمزور ترین ایمان بھی نہیں رہتا۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی برائی دلی اعتبار سے سمجھنا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہاں آپ دیکھیے تو ان لوگوں پر لعنت کی گئی، کچھ خاص وجوہات بھی تھیں اور یہ وجہ بھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی تھی روکتے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے جو تھے وہ کیا کرتے۔ اب آپ دیکھیے یہ منکر سے نہیں روکتے تھے، اور منکر کے بارے میں ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ منکر وہ چیز ہے جس کا عقل اور شریعت انکار کرے۔ یہاں سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم میں شعوری دین ہوگا اور لوگ برائی کر رہے ہوں گے تو ہمیں ایک غم لاحق ہو جائے گا، ایک ٹینشن ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ اتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ہم اصلاح کیسے کریں، ہم کیسے ان تک حق پہنچائیں۔ آج آپ دیکھیے کہ لوگوں کو یہ فکریں ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا دنیاوی اعتبار سے، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، لیکن دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا لیں یہی بہت ہے، ہم کہاں دوسروں کی فکر کرنے بیٹھیں گے۔ تو برائی کو نہ روکنا اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ آپ دیکھیے تو لوگ ملامت کی ڈر سے اصلاح نہیں کرتے، اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جو بھی اللہ کا دین پہنچانے والے لوگ ہیں وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے۔
تو اہم بات یہ ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے تڑپ اور علم بہت ضروری ہے. واقعی برائی برائی لگے، دل سے محسوس ہو. اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر کسی میں بھی برائی محسوس ہوتی ہے، پہلے تو تحقیق کر لیں کہ واقعی وہ غلطی ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن کسی کو بھی بغیر تحقیق کے برا کہنا انتہائی غلط ہوتا ہے. تو پہلے یقین دہانی کر لیں کہ جی یہ برائی ہو رہی ہے اور پھر اس کی اصلاح کریں. پھر اگر ہم میں سے کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کام کیسے کرنا ہے یہ بھی سیکھے، کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے. آپ کو کوئی کام پراپرلی کرنے نہ آتا ہو اور آپ کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کام خراب ہو جائے گا. مثلا اگر آپ کو کپڑے سینے نہیں آتے اور آپ سینے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ ایسا سلے گا کہ کسی کے بھی کام نہیں آئے گا. تو اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ ہمیں معلوم ہو، کیونکہ بعض اصلاح ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ذہنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، عقل چاہیے ہوتی ہے، دلیل چاہیے ہوتی ہے. یہاں ہوتا کیا ہے، لوگ تھوڑا سا علم حاصل کر کے دوسروں پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت نقصان دہ ہے، بہت زیادہ نقصان دہ. تھوڑا تھوڑا سا قرآن پڑھ کے لوگوں کو کافر کہنا، منافق کہنا، بدعتی کہنا کسی صورت ٹھیک نہیں ہے. لوگ دلیل پوچھیں، دلیل تو ہمیں پتہ نہیں، تو پھر میسج آگے اچھے سے کنوے نہیں ہوگا. لوگ یقین کرنے کے بجائے مزید کنفیوز ہو جائیں گے. تو اسی لیے کسی بھی ایسے کام میں پڑنا جو ہمیں نہیں آتا وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ اگر ہم زبانی اصلاح نہیں کر سکتے کسی کی، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں کے سامنے بات کرنے سے ہیزیٹیشن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم لوگوں کو بول کر ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم بول کر اصلاح نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں خاموش اصلاح آپ کا اپنا سالڈ عمل ہے. آپ اپنے عمل کو مضبوط رکھیے، یہ خاموش تبلیغ ہے. اور اس عمل میں مضبوطی حاصل کرنے کے لیے آپ کو حکمت بھی چاہیے، جرأت بھی چاہیے اور استقامت بھی چاہیے. علمی لحاظ سے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط کریں. بات کیسے کرنی ہے یہ سیکھیں. مختصر اور مدلل بات کیسے کرنی ہے یہ آپ کو آنا چاہیے. پھر آپ بات کیجئے اور پھر دیکھیں کہ لوگ آپ کی بات کو واقعی سنیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی بات سنیں گے انشاءاللہ. آپ کی جو بھی محنت علمی اعتبار سے ہوگی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. بس یہ کہ یہ کام کرتے ضرور رہنا ہے. کون سا کام؟ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، اور ونہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا. تو بعض برائیاں ایسی ہوں گی جن کو دور کرنے کے لیے آپ کو جسمانی طاقت کی ضرورت ہوگی، اور بعض برائیاں ایسی ہوں گی جن کو دور کرنے کے لیے آپ کو ذہنی طاقت، عقل اور علم کی ضرورت ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ بحثوں میں نہیں الجھنا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بحث برائے بحث ہوتے ہوتے اختتام پذیر ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لوگوں کو جب بھی کوئی بات بتائیں ان کی اصلاح سے ریلیٹڈ، تو دیکھیں موقع کیا ہے، محل کیا ہے، حسب حال اور حسب موقع تبلیغ ہونی چاہیے، علم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اور پھر یہ کہ آپ کا اپنا عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے، آپ خود بھی اس عمل پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہوں، تو انشاءاللہ یہ کام بہت اچھے سے ہوگا اور اللہ زبانوں میں اثر ڈالے گا.
پھر یہ کہ جب ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں، ہم اپنے دل میں ایک تڑپ رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے، اسی وجہ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ اہل کتاب تھے، ان پر لعنت آئی اللہ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔